اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ: اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دانو ہو سکتے ہیں، اور دانوی یہاں مراد ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نقبت اور افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصل کی اور اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم مشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترکبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی دائی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے اس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کی پیش کردہ عملیات و نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں وہ جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کی بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے کے اور نوٹ
ले जाकर रिश्वत के तौर पर देते हैं ताकि इसे आईन हालत इर्तिकाब जुर्म में पकड़ें और इसके लिए बेगनाही के उज़्र की गुंजाइश बाकी न रहने दें। मतलब ये है कि इस मंडी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मांग थी वो ये थी कि कोई ऐसा अमल या तावीज़ मिल जाए जिससे एक आदमी दूसरे की बीवी को इससे तोड़कर अपने ऊपर आशिक कर ले। ये अखलाकी ज़वाल का वो इंतहाई दर्जा था जिसमें वो लोग मुब्तला हो चुके थे। पस्त अखलाकी का इससे ज़्यादा नीचा मर्तबा और कोई नहीं हो सकता था। एक कौम के अफराद का सबसे ज़्यादा दिलचस्प मशगला पुरानी औरतों से आंख लड़ाना हो जाए और किसी मनकुआ औरत को इसके शोहर से तोड़कर अपना कर लेने को वो अपनी सबसे बड़ी फतह समझने लगें। अज़दवादी ताल्लुक दर हकीकत इंसानी तमद्दन की जड़ है। औरत और मर्द के ताल्लुक की दुरुस्तगी पर पूरे इंसानी तमद्दन की दुरुस्ती का और इसकी खराबी पर पूरे इंसानी तमद्दन की खराबी का मदार है। लिहाजा वो शख्स बदतरीन मुफसिद है जो इस दरख्त की जड़ पर तिशा चलाता हो जिसके क़याम पर खुद इनका पूरी सोसाइटी का क़याम मुनहसर है। हदीस में आता है कि इबलीस अपने मरकज़ से ज़मीन के हर गोशे में अपने एजेंट रवाना करता है। फिर वो एजेंट वापस आकर अपनी अपनी कार्रवाइयाँ सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने फ़लाँ फितना बर्पा किया, कोई कहता है मैंने फ़लाँ शर खड़ा किया। मगर इबलीस हर एक से कहा जाता है कि तूने आज कुछ न किया। फिर एक आता है और इतला देता है कि मैंने एक औरत और इसके शोहर में जुदाई डाल कर आया हूँ। ये सुनकर इबलीस इसको गले लगा लेता है और कहता है कि तू काम करके आया है। इस हदीस पर गौर करने से ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि बनी इसराइल की आजमाइश को जो फरिश्ते भेजे गए थे इन्हें क्यों हुक्म दिया गया